اللہ اپنی اسکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ یہ کیسے ہوگا؟ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے نا، رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہو کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ چل جاتا کہ کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے تو وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا کہ انہیں بادشاہت دینی تھی، تکلیف کے بعد انہیں آسانی دینی تھی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک جیل کے ساتھیوں کو تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ جو شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو تو یہ پسند ہی نہ تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور بادشاہ خواب دکھا کر سوالی بنایا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں۔ یوسف نے ان سے اپنی پاک دامنی کی گواہی لے لی۔ تمام عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ بے شک یوسف سچے ہیں۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے نا، جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر کریا فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں۔ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رب تعالیٰ نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب اس کی رضا شامل ہوئی تو مصر کے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد، شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی کوئی اسکیم ہو، اور وہی اسکیم کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے صدائے خیر مانگیں، اس سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ اس سے دعا مانگیں کہ آپ صبر کرنے والے بن جائیں۔ اتنا صبر کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، وہ آپ کو انعامات سے نوازے اپنی رضا اور خوشنودی سے۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، یقین جانیں کہ وہ اتنا نواز دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔
یہ تمام مثالیں جو نبیوں کے تھرو، جو اولیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچتی آئی ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہم ان سے سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کیجئے صرف اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اگر وہ چاہے تو وہ سب کر سکتا ہے، اگر اس کی رضا نہ ہو تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔